تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل بابڑہ کی خالی ہونے والی نشست پر پیپلز پارٹی کی جانب سے سندھ کے صدر نثار کھوڑو نے امیدوار کی حیثیت سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے، جبکہ پی ٹی آئی کی طرف سے 5 امیدواروں نے اپنے کاغذات جمع کرائے ہیں۔ ایم کیو ایم کے امیدوار خواجہ سہیل منصور نے نثار کھوڑو کے حق میں دستبردار ہوتے ہوئے اپنے کاغذات جمع نہیں کروائے۔ سابق وفاقی وزیر فیصل بابڑہ کو تاحیات الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہل قرار دیے جانے کے فیصلے کے بعد سینیٹ کی خالی ہونے والی نشست پر صوبائی الیکشن کمیشن کے دفتر میں پیپلز پارٹی کے امیدوار نثار کھوڑو نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ آج ابھی ہم یہ الیکشن کمیشن پاکستان سندھ کے دفتر میں آئے ہیں۔ 9 مارچ کو سینٹ کا الیکشن ہونا ہے، صوبائی اسمبلی سندھ میں جو ایک سیٹ خالی ہوئی ہے اس کا، اور اس سلسلے میں آج پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نامنیشن فارم سبمٹ کرنے آئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے نثار احمد کھوڑو صاحب کو نامنیٹ کیا ہے، انہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا اور ان کو سینٹ کا ٹکٹ دیا ہے پارٹی کی طرف سے، اور ان کے ساتھ ساتھ جناب گل محمد جکھرانی صاحب اور جناب عاجز دھامرا صاحب نے بھی پارٹی کی ہدایت کے مطابق آج اپنے نامنیشن فارمز جمع کرائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 9 مارچ کو الیکشن ہوں گے۔ 8 مارچ کو ہم اسلام آباد پہنچیں گے اور انشاءاللہ 9 کو صبح پھر سندھ اسمبلی میں نثار احمد کھوڑو صاحب کو کامیاب کریں گے سارے ایم پی۔ ان کے متبادل گل محمد جاکرانی اور عاجز دھامرا نے بھی اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں۔ نثار کھوڑو کے تجویز کنندہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ ہیں۔ نثار کھوڑو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اپنی صاحبزادی رکن سندھ اسمبلی ندا کھوڑو کے ہمراہ الیکشن کمیشن کے دفتر پہنچے۔ جناب، میں اپنی پارٹی لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس اہل سمجھا کہ میں پاکستان کے ہائیسٹ فورم پر اپنے صوبے کی بہتر نمائندگی کر سکوں۔ میں سینٹ کو آئین کا پروٹیکٹیو ادارہ سمجھتا ہوں، اور میں اس لیے اس کا ذکر اور بھی کر رہا ہوں کیونکہ آج کل 18ویں ترمیم پر کچھ حملے زیادہ ہی ہو رہے ہیں، اور 18ویں ترمیم صرف ترمیم نہیں ہے، یہ آئین ہے۔ ابھی اس کے بارے میں اگر کچھ بولا جا رہا ہے تو میرا فرض بنے گا کہ میں اپنے آئین کو محفوظ رکھواؤں، صوبے کے احساسات کو سامنے لاؤں، سارے پاکستان کے ہر صوبے کی یکساں نمائندگی ہوتی ہے، اور یہ ہائیسٹ فورم ہے جس پہ اپنی جمہوریت کو بچانے کے لیے، عوام کو بچانے کے لیے، ان کے مسائل کے حل کرانے کے لیے، آئین کو بچانے کے لیے میں اپنی کوششیں کروں گا۔ یہ بڑا اعزاز ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں جو اپنے صوبوں کی بہتر نمائندگی کر سکیں، تو اس کے لیے میں کوشش کروں گا، اور اگر جیتنا نصیب ہوا۔ کھوڑو صاحب، اسلام آباد جانے کے بعد پارٹی کی صدارت کی ذمہ داری بھی آپ کے پاس ہے، جی ہیں، تو اس کو کنٹینیو کریں گے یا وہ بھی چھوڑوں گا؟ کیوں؟ سینٹ کا اجلاس سال میں 100 دن کے لگ بھگ ہوتا ہے، باقی دن تو ہمارے ساتھ ہیں۔ کاغذات جمع کروائے جانے کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر سندھ کے NFC ایوارڈ میں سے 32 ارب روپے کی کٹوتی کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے سندھ حکومت کے لیے اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینا مشکل ہو گیا ہے۔ مجھے وزیر خزانہ سے امید ہے وہ ہمارا مسئلہ حل کروائیں گے۔ اس سلسلے میں سندھ کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کراچی شہر میں اسٹریٹ کرائم میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں سندھ حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ کیمرہ مین عمر کے ساتھ ایس ایم ممتاز، سچا نیوز، کراچی۔